الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاتقوا من الإيمان حضرات سامعین و سامعات، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یوم آزادی کے موقع پر یہاں جمع فرمایا۔ سال ہے گزشتہ کی طرف، ایک بار پھر ہم یوم آزادی ہمارے سامنے جلوہ نما ہے اور ہم جنگ آزادی کی سالگرہ اور خوشیاں منانے میں مست و مگن ہیں۔ میرے عزیزوں، جنگ آزادی، جب جنگ آزادی کا موقع آتا ہے، یوم آزادی کا موقع آتا ہے، اسکولوں اور مدرسوں میں بچے ترانے گنگناتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، جوشیلی تقریریں کی جاتی ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا لیڈر یوم آزادی کے موقع پر ایک بیان تو دینا ہی چاہتا ہے۔ میڈیا بھی جنگ آزادی کے حالات و واقعات بیان کرنے اور ممتاز مجاہدین آزادی کے کارناموں کو سنانے میں اپنا پورا زور صرف کر دیتی ہے، لیکن یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے اس پر توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ کم اخبار اور رسائل ہیں جو اس کی افادیت و اہمیت کو بیان کرتے ہیں، کم مقررین ہیں جو گزرے ہوئے حالات کو موجودہ حالات سے ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل، ہمارے اسکولی بچے یہ تو جانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کون تھے، یہ تو جانتے ہیں کہ سبھاش چندر بوس کون تھے، یہ جانتے ہیں کہ موتی لال نہرو کون تھے، یہ جانتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کون تھے، یہ جانتے ہیں کہ بھگت سنگھ کون تھا۔ اگر آج اس پورے مجمع میں کسی ذہین طالب علم کو پکڑ کر پوچھیں کہ بیٹا بتاؤ مہاتما گاندھی کون تھے اور سبھاش چندر بوس کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے اور سبھاش چندر بوس کون تھے، بھگت سنگھ کون تھے، فوراً یہ جواب دے گا جو مجاہدین جنگ آزادی تھے، انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے طالب علم کو بلا کر معلوم کریں وہ بھی یہی جواب دے گا کہ مجاہدین آزادی تھے۔ میرے محترم دوستوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے غافل ساتھیوں سے کہ کیا جنگ آزادی جو بھائیوں کے بٹوارے کی لڑائی تھی جس میں مہاتما گاندھی اور موتی لال نہرو نے آ کر کے صلح کرا دی ہو گئی آزادی، سوال تھے وہ کشتی ڈوبنے کو تھی، وہ کھود پڑے اور ہو گئی آزادی، بلکہ جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری ہیں جس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ معزز سامعین، جنگ آزادی یہ ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع، اور جنگ آزادی ہمیں اپنے قربانیوں کو یاد کر کے اور ان سے سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں عرض کروں کہ جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1756 عیسوی میں 1756 عیسوی میں جہاں نواب سراج الدولہ جیسے بہادر شاہ بادشاہ کا دور حکومت آیا اور یہ تاریخ کا روشن باب اس وقت مکمل ہوا، وہ معروف و مشہور تاریخ دہرائی گئی جس میں مسلمانوں کو ماجر ہونے کی طرف کاٹا گیا، پورے وطن کو کاٹ کر کے اور دریا راوی میں بہا دیا گیا، اور اس کے بعد اس دور کا اختتام 1857 عیسوی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں ہمارے گردنوں سے نکالی گئی، اور وہ وقت 1947 ہے۔ میرے عزیزوں، اسکولوں اور کالجوں میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ
ہم لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ جس طرح ہمارے دوسرے مذہبی بھائیوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے لیے آزادی کی قربانی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اگر آپ ان ہرتوں تاریخ کا جائزہ لیں، 1756 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک تنہا مسلم قوم نے آزادی کی لڑائی لڑی. 1857 عیسوی سے لے کر اس کے بعد ہمارے دوسرے محبین وطن نے جان کی قربانی کے لیے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اس میں پیش رہے. 1756 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک ہمارے عمرا سلحا اور شاہان مملکت نے اپنی گردنیں کٹوائی. ہمارے علماء سلحا اور بزرگوں نے خانقاہوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر، بیڑیوں کو چھوڑ کر اپنی جانوں کی قربانی کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے. وقت بہت کم ہے، ورنہ میں اپنے اکابرین کے ایسے واقعات بتاتا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے وہ بچوں کی زبانی ہمارے اکابرین کا واقعہ سنا کہ کس طرح اکابرین کو ستایا گیا، چلتے کنوروں میں ڈالا گیا، سوروں کی کھالیں بند کر کے دریا وراوی میں ڈالا گیا، ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکا کر کے ہاتھیوں کو آگے ہٹا دیا جاتا تھا. ایک دن میں شاہی مسجد کے اندر، شاہی مسجد کے صحن میں ایک دن میں 40 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. میرے محترم بزرگوں، ایک مرتبہ 3 علماء کرام کو انگریزی عدالت نے پھانسی کا وارنٹ جاری کیا اور انگریز نے کہا کہ تمہیں کل پھانسی ہوگی. حضرت مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسی اور مولانا مظہر نانوتوی، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اکابر ہیں، ان کے خلاف پھانسی کا وارنٹ جاری ہوا. انہوں نے کہا کہ کل تمہیں پھانسی ہوگی، کل تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا اور پھر تمہاری لاشوں کو انہیں ذلت و رسوائی کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. ان اکابرین کے چہرے پر خوشیاں ظاہر ہونے لگی، خوشیاں ان کے چہرے پر رقص کرنے لگی، خوشی اور مسرت کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر تھی. انگریز بڑا متحیر اور تعجب ہو کر پوچھا کہ تم بیوقوفوں، میں تمہیں کو تمہارے لیے آزادی کا پروانہ لے کر نہیں آیا، بلکہ کل تو تمہیں پھانسی ہوگی. تم بیوقوف لوگ ہو، تم احمق ہو، تم مسکرا رہے ہو. تو علماء نے کہا تمہیں کیا پتا شہادت کے لذت میں کیا مزہ ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم زندگی میں جینا چھوڑ دو. انگریزوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ انہیں کسی طرح سے خوشی مل سکے، ان کے خلاف جو پھانسی کا وارنٹ جاری تھا اسے مسترد کر دیا گیا، اسے کینسل کر دیا گیا کہ تمہیں پھانسی نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں طرح طرح سے اذیتیں دی جائے گی، تمہیں طرح سے ستایا جائے گا، تمہارے بدنوں کو ترنگ سلاخوں سے پایا جائے گا. ہمارے علماء نے بلکہ 100 سال تک تو تمام مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مسلمانوں نے اس ہندوستان کے اندر تقریباً 950 سال حکومت کی، اور پھر اس ہندوستان کو مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کی حکومت سے چھینا گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا گیا. تو ظاہر سی بات ہے جب جس کا گھر لٹتا ہے سب سے پہلے جنگ کے لیے، سب سے پہلے اپنے گھر کو بچانے کے لیے وہ گھر والا آتا ہے، بعد میں بعض لوگ حمایتی بن کر کے آتے ہیں. تو چونکہ ہندوستان سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا. حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ لکھا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی انگریز سے ہاتھ ملاتے تھے تو کسی چیز کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک کہ ہاتھ دھو نہیں لیا کرتے تھے. انگریز بولی چمڑی والے خنزیر سے انگریزوں کا قول ہے کہ اگر اس شیخ الہند کو جلا کر کے آگ میں جلا دیا جائے تو اس کی آگ سے بھی یہی وہ شیخ الہند ہے جسے مالٹا کی جیل میں بیگم کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. جب حضرت
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لوگوں نے جب انہیں غسل دینے کے لیے تخت پر لگایا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت کی کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف ہڈیاں ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ تو حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسن احمد مدنی سے لوگوں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ تو مالدہ کی جیل میں حضرت کی خدمت میں تھے، انگریزوں نے حضرت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت کی آنکھوں پر آنسو آ گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے کہ میرے شیخ نے مجھے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں کبھی اس راز کو فاش نہ کرنا، اس عیب کو افشا نہ کرنا، لوگوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اب میرے شیخ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے میں بتاتا ہوں، جب میرے شیخ مانڈا کی جیل میں تھے تو انہیں انگریز ہر رات لے جایا کرتا تھا، انہیں تخت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کی پیٹھوں کو سلاخوں سے ڈالا جاتا تھا، جن کی وجہ سے ان کے کمر کی ہڈیاں، ان کے کمر کا گوشت ختم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے۔ آج لوگ ہم سے ہندوستان کو وفاداری کا ہم سے ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں کا پکڑنے والا باندھنے والا ٹیبل پہ رکھوا دینا، ٹیبل